اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس قادری کے متعلق ہم ویڈیو بنا رہے تھے، تو اس بدبخت نے اپنے فیضان معاویہ کتاب میں کیا لکھا کہ حضرت علی کی شان کو چھپانے کے لیے اور معاویہ کی شان بڑھانے کے لیے اس نے ایک معاویہ کی شان میں حدیث لکھی کہ عشرہ مبشرہ والی، اور اس کے اندر الفاظ ایڈ کیے، اور پھر ایک اور حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کر اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبیوں کا ایک بھیدی ہے اور معاویہ میرا بھیدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ واضح تر الفاظ تھے کہ حضرت علی ان سب سے افضل ہے۔ تو اس بندے نے یہ نہیں کہا، اور خود بلکہ ٹی وی چینل پہ بیٹھتا ہے کہ جو ابو بکر سے دوسروں کو افضل کہے وہ مسلمان ہیں۔ تو ہم نے اس کو 10-12 صحابہ کے عقیدے دکھائے کہ وہ صحابہ جو حضرت علی کو افضل مانتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے آپ پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ مصوف نے معاویہ کے حلم میں جو موضوع حدیث نبوی پیش کی، اس میں 8 نمبر پر حاکم شام کو دیا گیا ہے۔ اس موضوع حدیث میں یعنی کہ معاویہ میرا بھیدی ہے کا جملہ آیا ہے، اس میں عشرہ مبشرہ کے بعد 11واں نمبر ان کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا عشرہ مبشرہ کے فوراً بعد اللہ اور اس کے رسول نے طلقاء کا درجہ بنایا ہے؟ یہ حال ہے اس بندے کا۔ یہ سلطنت کی کرامت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک تلیق انسان اصحاب بدر، احد اور بیت رضوان والوں میں بھی سے بھی افضل ہے؟ العوام کا الانعام لوگوں کو اکثر بھیڑ چال کا شکار ہوتی ہے، انہیں بادشاہ اور سرکاری علماء کی طرف چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی اولین بادشاہی اور ان کے مابعد کے دور میں جو احادیث موضوع اور روایات باطلہ وجود میں آتی رہیں، ان کا اس دور کے عوام الناس پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ حاکم شام کی فضیلت میں 11ویں اور 8ویں نمبر سے اٹھا کر 5ویں درجے پر لے آئے اور خلفائے اربعہ کے فوراً بعد اپنے اماموں کے درجے میں دے دیا اور اس عقیدہ کو مساجد پر کندہ کر دیا۔ قاضی ابو بکر العربی مالکی ناصبی اس بات کو معاویہ کی مقبولیت کے طور پر دلیل دیتا ہے کہ بغداد کی مسجد کے دروازوں پر لکھا ہوا تھا رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر مومنوں کا ماموں معاویہ۔ ہمارے دور میں شان معاویہ میں مصوف کی کتاب میں درج کردہ ٹی وی پر بیان کردہ موضوع باطل روایات کا اس قدر برا اثر ہوا کہ خود اس کی تربیت یافتہ اور اس کے مرکز میں بیٹھ کر ان سے پوچھتے ہوئے دکھائے گے کہ معاویہ افضل ہیں یا حضرت علی۔ خود سوچئے کہ جماعت یہ دعوت اسلامی یا دوسرے نوجوانوں کے ذہنوں پہ ایسے سوالات کیوں جنم نہیں لیں گے؟ پھر مصوف اس سوال کا جواب بھی شاطرانہ طریقے سے لپا پوپی کے ساتھ انداز میں دیتے ہیں۔ نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا حضرت علی کے بعد عشرہ مبشرہ باقی 6 حضرات ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں، پھر بڑز و رغبت اور توان اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور پھر فتح مکہ کے بعد مجبوراً سلام لانے والے ان لوگوں کا رتبہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اچھے عمل کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع۔ تو یہ تھا جی الیاس قادری صاحب۔ ہم نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ دکھایا تھا کہ الیاس قادری صاحب نے کیسے یہ بیان کیا کہ جو شخص کیا کیا اس سے، یہاں سے سنیے گا۔ اس شخص نے کہا اپنے ایک شو میں کہ ابو بکر سیدوں کے بھی آقا ہیں، سیدوں کے بھی سردار ہیں، سیدوں سے بھی افضل ہیں، کوئی اختلاف نہیں، تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد افضل ابو بکر ہے، مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں۔ اب یہ بدبخت مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں، ذہن میں اس کے شیعہ تھے، لیکن اس جاہل ناصبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بہت سے صحابہ اس افضلیت کے قائل تھے۔ ابن مسعود، ابن عباس بن عبد المطلب، ان کی کل اولاد، امام حسن و حسین، امام زین العابدین، تمام بنو ہاشم، حذیفہ، حذیمہ بن ثابت، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، خباب بن عرد، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، کعب، عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف، بریدہ بن حسیب، ابو ایوب انصاری، ابو لحسیم بن تحیان انصاری، ابو طفیل عمر بن واصلہ اور زید وغیرہ شامل ہیں۔ تو اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو وہ لازمی دیکھیے گا۔